अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए, आमीन या रब। तो जो बात था मतलब यही होनी है और वही हुई। नैनो साहिबा ने अपने आप को बरी ज़म्मा करार दे दिया और कहा कि ये वाइसेस तो मैंने किसी को भी नहीं दी हैं, हाँ एक जन्ने को दी थी और मुझे पता है वो जन्नी जो है वो किसी को नहीं देगी, लेकिन भाई उस जन्नी ने तो किसी जिन्नी को दे ही दी। खैर बहरहाल इनका ये कहना था कि या तो मेरा फ़ोन हैक हो गया है और मैं तो ये तो बहुत पुरानी वाइसेस हैं और मैं इसको कोई नहीं इरादा था और मैं ऐसा कुछ करती नहीं थी, ये रिकॉर्ड की थी फ़ारिग अजमल ने और इसको हमने एक ही को दिया था। और फिर मैंने जिन्नी से बात की, यानी जिसने अपनी वॉइसेस इनकी वॉइसेस लगाई हैं, जिन्नी से मेरी बातचीत बस हाउ हेलो तक थी। वो खैरियत पूछती थी, वो इतनी पारसा औरत है कि इनकी खैरियत पूछती थी और ये इतनी पारसा हैं कि उनसे खैरियत लेती थी एक दूसरे की। तो मैंने बोली, उन्होंने कहा, अब उन्होंने भी यही हाय भाई कर दिया। खैर बहरहाल सबसे पहला सवाल इस बात से ये उठता है कि बीबी आप सितारा की वॉइसेस को रिकॉर्ड करती ही क्यों हो? ये सवाल सबसे अहम है और ये बहुत गलत गैर कानूनी बात है कि आप किसी से बात करो, उसकी वॉइसेस को आप रिकॉर्ड कर लो और उससे चैट करो या कुछ करो, उसको रिकॉर्ड कर लो। ये काम तो सदमा बीबी भी करती थी और ये तो सदमा बीबी ने अपनी 30% के मोबाइल से भी किया था। बात की थी और सितारा पे नाम लगा दिया था 30% के साथ। तो ये आप लोग क्यों करते हो सितारा के साथ? क्या आप सबके साथ करते हो, पूरे ख़ानदान में, दोस्तों में, अहबाब में जब भी बात करते हो उसे रिकॉर्डिंग कर लेते हो, लेकिन क्यों करते हो? अगर तो सबके लिए करते हो तब भी सवाल ये बनता है कि क्यों करते हो, और सितारा के लिए बंद करते हो तो तब तो नज़र भी आ रहा है, लेकिन क्यों करते हो? तुम लोग के दिल में इतना फितना, इतनी नफ़रत, इतनी हसद क्यों है सितारा को लेकर कि तुम उसकी छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बात उसकी लेकर, ज़ाती बातें लेकर उसे रिकॉर्डिंग करते हो और फिर हेटर्स को फराहम कर देते हो। इस वक्त तुम बच रही हो कि मैंने किसी को नहीं दी हैं, लेकिन हाँ तुम ये मान रही हो कि तुम्हारे मोबाइल में थी। तो अगर तुमने रिकॉर्ड की, एक तो तुमने रिकॉर्ड की गलत, और रिकॉर्ड करके तुमने अपने मोबाइल में रखी हुई क्यों थी? इसीलिए रखी थी ना कि बवक्त ज़रूरत काम में लाऊंगी। मान लो बीबी, मान लो कि तुमने इसीलिए रखी हुई थी और तुमने काम दिखा दिया, तुमने भी, तुम्हारी सदमा खाला ने भी काम दिखा दिया और तुम लोग की मिली भगत से हुआ है ये सब कुछ। ये अकेले तन तनहा ना तुम करोगी ना तुम्हारी सदमा करेगी, तुम सब मिली भगत से करते हो। और तुम अपनी वॉइसेस जो थी संभाल संभाल के रखती हो ताकि हैक हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए, नाम लगा दो किसी तरीक़े से, किसी सूरत भी अपने पैसे नाम हटाने के लिए। हाँ ये ज़रूर है कि सितारा अल्लाह जाने क्यों तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेगी, लेकिन बाकी लोग नहीं करेंगे। सबको खबर है, समझ आ रही है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि तुम सितारा को ब्लैकमेल करने के चक्कर में वॉइसेस रिकॉर्ड करती हो और न सिर्फ उसको ब्लैकमेल करने के लिए अपने मोबाइल में भी रखती हो, बल्कि तुम वॉइसेस हैटर्स को भी देती हो और अपनी सदमा खाला को भी देती हो कि तुम बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर लेना। तो जी वही काम हुआ, सदमा ने बवक्त ज़रूरत काम दिखा दिया। सब देख रहे हैं कि सितारा का चैनल ग्रो कर रहा है माशाल्लाह से, और वही तो एक जड़ थी, वही तो एक दरख्त था जिसकी शाखों के दरमियान में नीचे ऊंचे ये लोग लटक गए थे। तो अब उसी को काटने लगे तुम लोग, तो उस पर अल्लाह ने कोई तुम लोग की काटने का असर नहीं किया। अब तुम रो रहे हो और अब उस वॉइसेस को, पुरानी उरानी कभी कभार की जो तुम लोगों ने कर वॉइसेस रिकॉर्ड कर दी थी, उसे रख के संभाल के बैठे हुए हो कि जब जब हम देखेंगे सितारा खुश है, या जब हम देखेंगे कि सितारा के हेटर्स भी कमज़ोर पड़ने लगे हैं और हेटर्स के पास कोई बोलने बकने का भौंकने का जवाज़ नहीं रहा है, तो फिर हम ये वॉइसेस फराहम कर देंगे ये कहने के लिए कि देखो भाई ये सब मिले हुए हैं, ये सब एक हैं। देखो सितारा कितनी हल्के लहजे में बात कर रही थी और देखो ये जो थी औरत नागिन, ये कितना चीख रही थी, और सितारा तो हक पर है, फिर उसकी आवाज़ क्यों हल्की थी? और इस बारे में बात करवाने में लोगों को ये किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। बहुत से सपोर्टर्स यही कह रहे हैं कि सितारा को क्या ज़रूरत पड़ गई थी एक तो इस औरत से बात करने की।
صحیح ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی ستارہ سے یہی کہوں گی کہ بھائی جب آپ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اب اگر آپ اندرون خانہ ان کو معاف بھی کر چکی ہو، ان کو ایک طریقے سے ڈھیلی رسی دے بھی دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوکنی نہ رہو۔ سانپ جو ہوتا ہے، بچھو جو ہوتا ہے، اپنی فطرت سے باز نہیں آتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے، ستارہ نے، آپ نے تو بہت لمبی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، بچپن سے اب تک تو انسان کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے، وار کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات، سب کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ستارہ آپ نے بات ہی کیوں کی، کیوں اٹھائی اس کی کال؟ اگر آواز بھی سن لی تھی، جیسے اس کی فون کٹ کر دیتی۔ اگر ایسا کر چکی ہوتی تو ان سبوں کی کوئی مجال نہیں، کس کی وائس ریکارڈ کریں گی، کس کی؟ اپنی خود ہی کی کریں گی کہ چیخ رہی ہیں بس، اور ریکارڈ کر کے بھیج دیں گی۔ لیکن آپ نے جواب اور سوالات کیے، چاہے آپ نے اپنے مدعے پہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن آپ اپنی فطرت کے حساب سے چیخ نہیں سکتی تھی، آپ دھیمے ہی لہجہ کر رہی تھی، لیکن اس وقت بھی آپ کو تیز اپنانا چاہیے تھا، جیسے کہ خالد امین کی دفعہ آپ ڈٹ گئی تھی، اور ہم سب کو یہ انداز آپ کا بہت پسند آیا تھا۔ تو اب بھی جب چاہے وہ ڈی ڈی ہو، چاہے وہ ناگن ہو، چاہے وہ صدمہ ہو، کوئی بھی چیلا چپاٹا ان کا ہو، جب یہ آپ سے بات کریں تو پہلی بات تو ان سے بات ہی نہ کرنی چاہیے، ان کی کال کٹ کر دینی چاہیے، ان کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دینا چاہیے بالکل بھی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بات کر ہی رہے، کوئی ایسی سر راہ ہی ہو گئی، تو اپنا لہجے کو اتنا سخت اور تیز رکھنا چاہیے کہ آپ حق پر ہیں۔ حق والا چپ نہیں رہتا ہے، اپنی کمزور آواز نہیں کرتا ہے۔ تو اس پر یہ لوگ کامیاب ہوئے، اس بات کو لے کر کو کیا وائسز پرانی تھیں، لیکن نینو ننگی ہو کے سامنے آ چکی تھی، تو لوگوں نے صحیح بات کہی۔ تو یہی کروانے میں یہ لوگ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں تو پھر محبت ڈال دیتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگ کی وائسز لیک کرنے سے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا۔ ہمارے بہت سے، ہم خود یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ستارہ بہت سیدھی سادی عورت ہے، اور اس کے اوپر اس کی ماں کا بڑا دباؤ ہے۔ ہو سکتا ہے جب اس نے کال کی ہو تو پہلے ماں کو ہی کی ہو، اور پھر ماں کے تھرو سے یعنی نانی کو کی ہو، اور نانی کے ذریعے سے پھر بات کروائی گئی ہو ستارہ سے، تو پھر وہ اس نے تو کال اٹینڈ کی۔ لیکن پھر بھی یہی کہنا ہے کہ اگر اس طرح کا ہو بھی جاتا ہے، تب بھی لہجے کو سخت رکھ کے بتائے کہ تم لوگ غلط ہو اور میں صحیح ہوں۔ تو جی یہ کہتی ہیں دوسری بات کہ انہوں نے ایک وائس کسی کو دے دی تھی، یعنی صدمہ کو دی ہوں گی یا ہیٹرز کو دی، کیوں دی؟ آپ نے کیوں دی؟ ان سے سوال ہے کہ انہوں نے اس کو کیوں دی، جس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اس نے وائس نہیں لیک کی ہوگی، اس پہ اتنا بھروسہ ہے ان کو۔ واہ بھائی، بات یہ تم سب ملے ہوئے ہو۔ اور اب جب کہ یہ ساجد صاحب آ کے بول چکے ہیں کہ نینو کی طرف سے نہ بولا جائے، صدمہ کی طرف سے نہ بولا جائے، تو وہ بھی سن لیں۔ یہ آپ کو انعام مل رہا ہے، یہ انعام ہے آپ کا کہ سب کو چپ کروانے کا، کہ کوئی ان فتنوں کی طرف سے، ان زہریلوں کی طرف سے نہ بولے۔ آپ لوگ کو تو اپنے سپورٹرز کا، گو کے سپورٹرز آپ کے کہنے پر نہیں آئے ہیں، ہم خود اپنے آپ کی سپورٹ ستارے کی کر رہے ہیں، تو آپ کو کم سے کم اپنے آپ کو ایک الگ سائڈ میں رکھنا چاہیے، اور سب سے کہنا چاہیے لوگ ہمیں خود چاہتے ہیں، ستارہ کو خود چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے خود بول رہے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو آ کے نہیں بولنا چاہیے کہ آپ چپ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے کیا ہوا، چپ کرانے کا نتیجہ تو دیکھ لیں آپ کیا نکل رہا ہے۔ ان لوگوں کی کارستانیاں، ان لوگ کی فتنہ انگیزیاں ختم نہیں ہونے والی۔ کبھی ڈی ڈی کھڑا ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے، دوسروں کو، سوئے ہوئے مردوں کو جگاتا ہے، ان کے منہ میں زبانیں ڈالتا ہے خلاف ستارہ کے، اور خود ایک سائڈ لگ جاتا ہے۔ پھر کبھی آ جاتی ہے ناگن، وہ یہ کام کرتی ہے اور کہتی ہے میرا فون ہیک ہو گیا۔ ارے بی بی، تم نے ابھی تک وائسز سنبھال کے رکھی ہوئی کیوں تھیں؟ تم نے کیوں رکھی ہوئی تھی جو تمہارا فون ہیک ہوا اور نکل گئی؟ تو برائے مہربانی تم نے، اگر وائسز تم صاف ستھری ہوتی تو اس وائسز کو ڈیلیٹ بھی کر چکی ہوتی۔ تو ساجد صاحب عقل پکڑیے، اور کسی کے اوپر منع کرنے سے پہلے کسی کو 1000 بار سوچیے۔ اور ستارہ، آپ کو اس بارے میں اچھے سے سوچنا ہوگا، آپ کو خود ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں
کہ نہ تو آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے جس طریقے سے ایک ہسبینڈ کو کھڑا ہونا چاہیے وہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، نہ آپ کی ماں کھڑی ہو رہی ہے، سوائے اس کے آپ کی ماں آپ کو یہ کہے گی اس رنگ کی چپل اس کپڑے کے ساتھ پہن لو، اس چیز کو ادھر رکھ دو، اور رات کو ادھر کہاں سے آئی ہو تم، اور تم یہ کھا لو، آج میں نے بڑی اچھی مزیدار دال بنائی ہے جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس طریقہ کار کو لے کر آنے کے ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کی عزت پہ سوال اٹھا ہے۔ وہ آپ کو بچپن سے چپ کراتی آئی ہیں۔ آپ نے بتایا تھا ستارے کے آسمان پر کہ میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں نے گناہ ہوتے دیکھا ہے، آپ کی امی نے کہا چپ کر جاؤ، بس جی اب آپ یاد رکھیے آپ کی امی کو صرف ایک چیز آتی ہے، وہ ہے چپ کرانا، چپ رہو، خاموش رہو۔ تو آپ اگر یہی انداز سے چلتی رہیں اپنی امی کے کہنے پر یا اپنے ہسبینڈ کے کہنے پر، تو پھر آپ کے کئی دشمن موجود ہیں۔ یہی چشماٹو چربی جو ہے اس کے باپ آپ کا چاچو اس سے بات چیت کرتا ہے، جبکہ وہ ایک ناہنجار اولاد ہے، ناخلف اولاد ہے، لیکن وہ اس سے باتیں کرتا ہے اور باتوں میں بھی اس کو باقاعدہ بتاتا ہے تم ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، یعنی معمولی معمولی باتیں کرتا ہے۔ تو سوچیں جب وہ اپنی ناہنجار اولاد کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو اپنے 30% اس کو جس کو اس نے کبھی بھی ڈانٹی نہ ڈپٹی کی، اپنی بہو صدمہ جس کو اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، کیا ان سے بات چیت کر کے گھر کی خبریں نہیں دیتا ہوگا؟ کیا وہ اپنی نجو کو اپنی عائشہ کو خبریں نہیں دیتا ہوگا؟ تو آپ نے ایک خبری رکھا ہوا ہے اور آپ نے ایک کمزور ماں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ماں اور خبری کو رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو روانہ کر دو، وہ آپ کی چیز ہے، آپ کا خون ہے، آپ بہت بڑی ہستی ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ کو اپنے فیصلے خود ہی لینے ہوں گے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں کرنے ہوں گے کہ امی یہ دیکھیے امی وہ دیکھیے۔ اب اس چیز سے آپ کو باہر آنا ہوگا، امی میں کیسی لگ رہی ہوں اس چیز سے اب آپ کو باہر آنا ہوگا۔ آپ 3 بچوں کی ماں ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ بڑے بچوں کی اب ماں کہلائیں گی چند سال بعد، تو پلیز خود پر اعتماد کریں۔